میرا ایک دوست ہے، پیار سے ہم اسے نومین کہتے ہیں، آپ نام خود ہی سمجھ جائیں گے۔ کچھ برس پہلے تک وہ ہمارے ساتھ کھانا کھاتا، ہمارا جو ایک چھوٹا سا گروپ ہے اس میں ہم بیٹھ کے دنیا جہان کی باتیں کرتے ہیں، بیٹھتا تھا، باتیں ہوتی تھی، شاعری سے لگاؤ، ادب سے لگاؤ، کتابوں سے لگاؤ، فنون لطیفہ سے لگاؤ اور وغیرہ وغیرہ۔ پھر وہ کچھ برس پہلے امریکہ منتقل ہو گیا۔ کچھ دن تک تو، کچھ مہینوں تک جیسا تھا ویسے ہی تھا۔ پھر اچانک میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر پاکستان کے بارے میں اس کی روز کوئی نہ کوئی پوسٹ، یہ پاکستان میں یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہو گیا، یوں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، روز کچھ نہ کچھ۔ پھر اور دن گزر گئے اور مہینے گزر گئے، لیکن میں نے دیکھا کہ یہاں جب وہ موجود تھا اس وقت اس کو اتنی فکر نہیں تھی جتنی وہاں پہنچ کے فکر ہو گئی، اور کچھ نہ کچھ۔ اور میں نے دیکھا کہ جہاں وہ منتقل ہوا وہاں کی اس کو کچھ ایسا لگتا تھا کہ خبر نہیں ہے، لیکن فکر ساری یہاں کی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، تو میں نے ایک دن اس سے پوچھا، میں نے دیکھا کہ کوئی کچھ زیادہ ہی، چونکہ آپ جب ہجرت کرتے ہیں تو ہجرت کرنے کا ظاہر ہے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، معاشی مقاصد ہوتے ہیں، معاشرتی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ بھائی تم امریکہ میں رہتے ہو، تم کو ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہو، اخبار پڑھتے ہو، وہاں کے ماحول سے آشنا ہو، اسٹیون کوبیر کا شو دیکھتے ہو، جمی فیلن، جمی کمل کا شو دیکھتے ہو، بل مار کا شو دیکھتے ہو، بل مار کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ میگن کیلی جو ہیں وہ پوڈ کاسٹ کرتی ہیں، پہلے فاکس نیوز میں تھیں، ان کے پوڈ کاسٹ میں نے دیکھا۔ ہاں میں نے نام سنا ہے، یہ ہاں دیکھتا ہوں، کبھی کبھی موقع ملتا ہے۔ اچھا، میں نے کہا تم گریمی ایوارڈز کی کوئی خبر ہے، آسکر کی کوئی خبر ہے، اور یہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اوپر سیاسی لیول پہ، ریپبلکن پارٹی ڈیموکریٹس میں جو ایک تناؤ ہے، ہاں وہ تو ظاہر ہے سبھی کو معلوم ہے۔ اچھا، اندازہ ہوا کہ اسے جو جہاں وہ رہ رہا ہے اس کی اتنی خبر نہیں ہے، مطلب یعنی میں نے پوچھا کہ تمہیں اندازہ ہے کہ کچھ برس پہلے جو کیا نام ہے اس گلوکارہ کا، ٹیلر سوئفٹ، میں نے کہا دنیا کی امیر ترین عورت ہو گئی، اس کو معلوم ہی نہیں تھا۔ اس طرح کی بات ہے، گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ۔ پھر میں نے ایک دن پوچھا، میں نے کہا یار تم تو ادب سے شغف رکھتے ہو، وہاں امریکہ میں ایک ایسا شخص موجود ہے جس کے ماں باپ پاکستانی ہیں اور وہ وہیں پیدا ہوا، وہ ڈرامہ نگار ہے، ناول نگار ہے، انعام بھی مل چکے ہیں اس کو، اس ڈرامہ نگار کی خبر نہیں تھی۔ میں نے کہا یار تم وہاں بیٹھ کے یہاں کی فکر میں گھلے جاتے ہو، اور تم جہاں رہ رہے ہو وہاں کی تمہیں کوئی خبر نہیں ہے کہ وہاں کے معاشی مسائل کیا ہیں، معاشرتی مسائل کیا ہیں، سماجی مسائل کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک عمومی ٹرینڈ ہو گیا ہے۔ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہر معاشرے کی اپنی اقدار ہوتی ہیں، ہر معاشرے کی اپنی ساخت ہوتی ہے۔ جو مغربی معاشرے ہیں ان کی اپنی ساخت ہے، اس میں اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں۔ ہمارا جو معاشرہ ہے اس کی اپنی ساخت ہے، اس میں اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں۔ آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ کون سا معاشرہ زیادہ اچھا ہے، کون سا معاشرہ زیادہ برا ہے۔ اور میں تو پاکستان سے مجھے بہت محبت ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ بالکل میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا، لیکن میں چونکہ ساری زندگی یہیں رہا ہوں، میں نے جو تھوڑا بہت یہاں نام کمایا ہے، جو تھوڑا بہت وہ یہیں رہ کے کمایا ہے، اخباروں میں لکھ کے کمایا ہے، اور جو کچھ بھی میری حیثیت ہے مجھے تو برا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا معاشرہ کوئی آئیڈیل معاشرہ نہیں ہے، لیکن کون سا ایسا معاشرہ بتا دیجئے جو آئیڈیل معاشرہ۔ پاکستانی معاشرہ ایک زرعی معاشرہ، بنیادی طور پر جو پاکستان بنا تھا تو ایک زرعی معاشرہ تھا، ایگریرین خطہ تھا، یہ اس کو اس حساب سے دیکھنا چاہیے۔ اب زندگی بدلتی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کچھ دوستوں میں یہ جو پردیس میں رہتے ہیں وہ انہیں یہ لگتا ہے کہ پردیس میں رہنا ایک طرح کی کوالیفیکیشن ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جہاں آپ رہ رہے ہیں اس معاشرے کو بھی سمجھیے، اس میں پہلے ایسیمیلیٹ ہوں، پھر بات کیجئے۔ پاکستان زندہ باد۔